الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج پروگرام اسرار رحمت میں ہم شرم و حیا کے عنوان پر بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہر زاویے سے بے مثال ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کریں اور وہاں سے سبق حاصل کریں، کیونکہ اللہ کو اپنا محبوب بے حد پسند ہے، اور اگر ہم بھی وہی اعمال کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ جو ہے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایک شعبہ ہے، ایمان کا پارٹ ہے، اور اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ اگر کسی بندے میں جو ہے حیا شرم ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے ایمان والا ہے۔ جس طرح الدین و نصیحہ کہا جاتا ہے کہ دین سراسر خیر خواہی ہے، اور تمام خیر خواہیاں جو کہیں پر بھی پائی جاتی ہوں وہ سب کی سب ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ خیر خواہی جو ہے اپنے لیے بھی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو اپنے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ انسان وہ اعمال کرے جس سے جنت میں چلا جائے، یہ اس کی اپنی ذات کے اوپر خیر خواہی ہے، اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ بھئی اس کا جی خوش ہو جائے، وہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ اس کے ساتھ ایسی خیر خواہی کریں۔ اب اگر ہم نوجوانوں کو دیکھیں تو وہ کیا خیر خواہی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں اور اپنی طرف سے اچھے دوست بنے ہوتے ہیں۔ تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ خیر خواہی ہے، یہ تو اس کو جہنم میں پہنچانے والی بات ہے، اس کا وقت یہاں پر بھی ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو اگر یہ بندہ کہے جی میں دوسروں کا جی خوش کرنے کے لیے خوشگپیاں کر رہا ہوں، جوکس کر رہا ہوں، اور ایسی باتیں کر رہا ہوں جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، بھئی یہ خیر خواہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو خوش نہیں کر رہے، آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر یہ خیر خواہی ہوتی تو ہمارے دین میں اس کی اجازت ہوتی، اگر دین میں اجازت نہیں ہے تو یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے دین کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ مثال کے طور پر کہا کہ بھئی اپنے دوست کو آپ ترغیب دیں، سمجھائیں، گناہوں سے اس کو بچائیں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اب اگر کسی کو آپ اس کی غلطیاں بتائیں گے تو وہ دکھی بھی ہوگا، ہو سکتا ہے چڑچڑا بھی ہو، آپ کو برا انسان بھی سمجھے، آپ سے دوستی توڑنے کی بات بھی کرے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ خیر خواہی ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یہ پھر بھی خیر خواہی ہے۔ جیسے ماں باپ جو ہے نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو الدین و نصیحہ جس طرح سے آپس میں لنکڈ ہے کہ ہر صورت میں پورا کا پورا دین خیر خواہی ہے، اور تمام دنیا کی خیر خواہیاں ہمارے دین میں موجود ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے الحیاء شعبۃ من الایمان، تو تمام حیا والی باتیں جو ہے نا، اس سے ایمان کو تقویت پہنچتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو بھی بے شرمی کی باتیں ہیں اس سے ایمان کو جو ہے کمزوری ہوتی ہے، اللہ سے دوری ہوتی ہے، اللہ کی محبت حیا کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت حیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھا ہے جو مدینہ کی کنواری لڑکیوں میں ان کی آنکھوں میں نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ شرم و حیا سے زندگی گزارتے تھے۔ اب ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا غیرت لہو، فرمایا کہ ایمان ہی نہیں اس کا کہ جس میں غیرت نہ ہو، کیونکہ یہ حیا جو ہے غیرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کہ انسان کو غیرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے
آپ کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دیا کہ اس کا ستر ہے، بھئی مردوں کا ستر، عورت کا ستر، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا۔ جو بندہ اپنا ستر ننگا کر دیتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن ہی نہیں کر رہا۔ جیسے سردی کے موسم میں کوئی بندہ جو ہے وہ گرم کپڑے نہیں پہنتا تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے تمہیں سردی لگ جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح جب ایک بندہ جو ہے اپنا ستر ننگا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ ایسے بندے کو بے لباس کر کے اللہ جہنم میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بندہ اپنی پروٹیکشن ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ اس کو اپنے جسم کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ غیرت ہی نہیں ہے، وہ اس کو کیئر ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنبھال کے چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں الغیرت من الایمانی، کہ یہ جو غیرت ہے جو اس کے اپنے بارے میں، اپنی شرم و حیا کے بارے میں ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک تو ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی اس کے محرم ہیں ان کو بھی اس نے بچانا ہے۔ جس طرح اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے جی، بیٹی ہے، تو یہ رشتے بھی ایسے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا اس کے اندر یہ غیرت ہوگی کہ یہ بھی بچ جائیں، ان کے بارے میں بھی وہ ان کو بھی پوزیس کرے گا، اور اگر کوئی ان کو نقصان پہنچ رہا ہوگا اس کو بھی تکلیف آئے گی۔ دیکھو ایک ہے کہ بندے کو جسمانی نقصان ہوا اور جو ہے مانیٹری کوئی نقصان ہو گیا، مال پیسہ ضائع ہو گیا اس کا، تو اس پہ تو بندے کو بڑا تکلیف بھی ہوگی۔ اور اگر یہ بندے کی آخرت خراب ہو گئی اور یا اس کی عزت میں کمی آ گئی تو اس سے بھی بھئی پرابلم آئے گا۔ تو بندہ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کوئی جو ہے ایسی بات کہہ دی تو آپ کو غصہ آیا، آپ کہیں گے میرے اندر غیرت ہے کیونکہ میں آپ کو اس کا واپسی جواب دوں گا۔ اور اگر اسی طرح کسی نے آپ کی ماں کے بارے میں کوئی گالی دے دی، بندہ غیرت مند جو ہے وہ چیخ اٹھے گا اور کہے گا تم نے میری ماں کے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ بھئی اسی طرح بیٹی کے بارے میں، بہن کے بارے میں بھی۔ لیکن آج کل ہم یہ ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں، بھئی آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو جا کے غیر محرم کے ساتھ ملوا رہے ہیں، ہینڈ شیک کروا رہے ہیں، آپ ایسی محفلوں میں اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو یہ غیرت چاہیے۔ اور یہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، من الایمانی ہے، الغیرت من الایمانی۔ ایمان اگر ہوگا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ تم نے اس پہ غیرت کھانی ہے، تم نے اس کی فکر کرنی ہے، تم نے اس کو فیل کرنا ہے کہ تمہاری بیوی کے بارے میں بھی کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے۔ اگر کوئی بری نگاہ سے بھی دیکھے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ اس نے میری بیوی کی طرف سے کیوں دیکھا، کہ میری بیوی اگر کسی سے ہنس مذاق کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، میٹھے میٹھے بول رہی ہے، تو انسان کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے اس کو تکلیف تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس طرح سے غیرت بھی نہیں کھا رہا۔ تو ایمان والا جو ہے وہ اس بات پہ غیرت کھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اغیر ولد آدم، کہ میں تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی غیرت مند ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جو ہے اس بات پہ غیرت کھا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ غیرت کھا رہے ہیں کہ کوئی اگر کسی کی ماں کے بارے میں بری بات کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کی بیوی کے بارے میں، یا کسی کی بیوی کسی سے جو ہے بات چیت کر رہی ہے، بیٹی جو ہے وہ بغیر محرم کے پھر رہی ہے، حتیٰ کہ عبادت والی بات ہے، حج پہ جانا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے محرم کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبادت کے اندر بھی ایسی غیرت رکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے محرم کے بغیر نہ جائیں، لیکن جو ہے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہے۔ ہم نے حج پہ دیکھا بعض اوقات جو ہے ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ انسان کو اس وقت پروٹیکشن چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت ہے اور وہ بیمار ہوگی اور اس کو پیٹ خراب ہو گیا اور اس کو ایسے تکلیف ہو گئی، اب باقی بھی حاجی ہیں، وہ بیچارے کتنی ٹیک کیئر کریں گے اس کی، ہے جی،
عورتیں کتنا اویلیبل ہوں گی اس کے لیے. بھائی اگر اس کا محرم ہوگا اس کے پردے کا خیال بھی رکھے گا، اس کو عزت کے ساتھ اس کا حج بھی مکمل کرائے گا، ہر چیز کرے گا. لیکن یہ جو ہے اگر عورت اکیلی چل پڑی اور وہاں جا کے تکلیفیں پریشانیاں اٹھا رہی ہے، تو اس کے مرد کو چاہیے کہ وہ اس بات کی غیرت کرے اور اس کو پروٹیکشن دے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کے لیے ساتھ جائے. یہ ایمان کا حصہ ہے، جس طرح حیا شرم ایمان کا حصہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم اپنے شرم و حیا جو ہے اپنے اندر پیدا کرو. یہ آدمی کو جو ہے اپنے مائنڈ کو کنونس کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ شرم و حیا کی لمٹس ہیں. یہ چیز کہاں سے پتہ چلے گی؟ دین اسلام سے پتہ چلے گی. جی ورنہ لوگوں کو کیا پتہ کہ بھئی ہماری لمٹس کیا ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے اگر ستر رکھا کہ وہ اپنے گھٹنوں سے لے کے ناف تک جو ہے، یہ جو ہے مرد کے لیے لازم فرض ہے کہ وہ اس کو کورڈ رکھے گا. اس سے زیادہ کرنا ماشاءاللہ بہت اچھی بات، وہ بھی ریکمینڈڈ ہے. جتنا کوئی ایمان والا ہوگا، جتنا کوئی تقوی والا ہوگا، نیک آدمی ہوگا، وہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو کور کرے گا. جیسے مردوں کے لیے لباس کے اندر شرط ہے کہ وہ کم از کم جو ہے اپنے ستر کے حصے پر 2 جو ہے کپڑے کی طے ہونی چاہیے. مثلا ایک نیچے سے اگر انہوں نے پاجامہ پہنا ہوا ہے، اوپر سے آپ کی قمیض اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے 70 کے حصے کو کم از کم ڈبل کور کر دے. تو یہ بھی ریکمینڈڈ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے قمیض اور نیچے کا پاجامہ بنایا جاتا ہے. تو ایک طریقہ ہے نا. اب اگر جو ہے کوئی بندہ اسی طرح عورت کو دیکھیں گے تو اس کا ستر سارا اس کا جسم آ جاتا ہے. تو لہٰذا عورت کے لیے جو ہے 3 کپڑے کم از کم ہیں، یعنی اس کا نیچے کا پاجامہ بھی ہے، پوری اوپر کی قمیض بھی ہے، اور پھر اوڑھنی بھی اس کی ہے کم از کم، ہے نا. اچھا آپ دیکھیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، تو مردے کو بھی مردوں کے لیے جو ہے کم از کم 2 چادریں پہنا دی جائیں. ہے جی، قمیض پہنا دی اور اوپر سے اس کو ایک لفافہ یعنی کہ ایسی چادر سے ڈھانک دیا گیا. اب یہ بندہ جو ہے کفن اس نے پہن لیا. عورت کے لیے ہے کہ نہیں، اس کے لیے ایک چادر اور بھی ڈال دو، تو تاکہ وہ جو ہے اس کا جو اوپر کا حصہ ہے تو وہ بھی پرامیننٹ نہ رہے. مردہ عورت کے بارے میں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے. زندہ کے بارے میں آپ اندازہ کریں کہ کیا حکم ہوگا. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے جو ہے یہ شرم و حیا کا کرائٹیریا بتایا. لہٰذا اگر فرض کیا اب مرد جو ہے کہیں پھر رہا ہے اور وہاں عورتیں بھی ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ بتایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، کیونکہ نگاہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو دیکھے گی اور ستر ننگے کو، اور وہاں سے ایفیکٹ جو ہے اس کے دل اور دماغ پر جائے گا. شریعت نے ایک بہت اچھا اور بہت ہی سادہ یہ فارمولہ بتا دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو. آپ آج کل دیکھیں کہ یہ نگاہوں کی حفاظت کرنا کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے جی. ہر جگہ جو ہے عورتوں کی تصاویر کو عام کر دیا گیا ہے، اور جو ہے ہر جگہ جو ہے برہنہ عورت، حتیٰ کہ چھوٹے بچے اگر کوئی گیمز کھیل رہے ہیں ان کے اندر بھی عورتوں کی ٹانگیں ننگی کر کے دکھائی جاتی ہیں، تاکہ شروع سے ہی ان کے اندر سے یہ حیا چلا جائے. اور اس کا نام انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم اس سے بولڈ ہو رہے ہیں، ہمارا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ حیا کرنے سے جو ہے بندے کا کانفیڈنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ایک سوچ کا انداز ہے، اور اسلام نے بھی ہمیں سوچنے کا ایک انداز دیا ہے. اب ایک آدمی جو ہے اللہ کو واحد لا شریک سمجھتا ہے، اور دوسرا بندہ بت کے ساتھ جو ہے اللہ کو شریک کر دیتا ہے. سوچ کا ہی فرق ہے کہ بھئی اس نے کس طرح سے یہ سوچ لیا کہ اکیلا واحد اللہ سارے کام کیسے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بتوں کی ہیلپ کے ساتھ کرتا ہے. یہ سوچ کا ایک انداز ہے نا. اور ایک دین اسلام میں ہے قل هو اللہ احد جی. تو یہ ہے فرق ہمارا اور دوسروں کی سوچ کا فرق ہے. تو یہی سوچ کا فرق ہمیں پیدا کرنا ہے حیا کے معاملے میں، تاکہ ہم حیا دار زندگی کو گزار سکیں. اور جو ہے ورنہ یہ تصاویر ہیں، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو بھائی ایک آدمی کہے گا کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ کی سوچ ہے. دین اسلام نے بتایا کہ اس سے بہت کچھ ہوتا ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو بھائی
اگر ہم اس طرح سے سوچیں گے ہمارے اندر پھر حیا پیدا ہوگی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ ہم حیا سے متعلق بات کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے مردوں کو ایک فارمولہ دیا کہ تم اگر حیا کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے، اور نگاہوں سے کیونکہ اثر دل پر ہوتا ہے، اور دل سے انسان کے جذبات جو ہے وہ بھڑکتے ہیں، اور دماغ جو ہے اس کی سوچ اس طرف جاتی ہے، اور انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا شریعت نے اس چیپٹر کو ہی بند کرنے کے لیے حکم دے دیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو ہی نیچے رکھا کریں۔ لیکن آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو نگاہیں آپ نیچے بھی کر لیں تب بھی پرابلم ہے جی۔ آپ کتنا اپنی آنکھوں کو بند کر پائیں گے؟ بہت کوشش کریں گے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اب معلوم ہوا کہ اس سے پیچھے بھی کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ صرف جو ہے نا اب نگاہیں بند کرنے سے آپ نامحرم کو دیکھنے سے بچ نہیں سکیں گے۔ ایک ماحول ہوتا تھا جب عورتیں بھی باہر نہیں آتی تھیں اور یہ پریشانی کم ہوتی تھی، عورتیں لباس بھی پورا پہنتی تھیں، ایسا مختصر لباس جیسے آج کل پہنا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسی صورت میں نگاہیں نیچے کر کے اگر انسان گزر جاتا تھا تو جو ہے اس کی حفاظت ہو جاتی تھی۔ آج کیونکہ خطرہ زیادہ ہے، جیسے اگر بہت زیادہ سردی ہو جائے تو بھی آپ کو پھر زیادہ پروٹیکشن کرنی پڑے گی۔ تو زیادہ پروٹیکشن کرنے کا طریقہ ایک ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ نگاہوں کے پیچھے جو ہے جو امیج بنتا ہے وہ آپ کی آنکھ کے اندر ایک پردہ ہے جسے ریٹینا کہا جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر نروز ہوتی ہیں، اور ریٹینل نرو جو ہے وہ آپ کے دماغ میں اس میسیج کو وہاں جا کے وہ تصویر کو بناتی ہے۔ تو آنکھ جو دیکھتی ہے بلا آخر اس کی جو تصویر ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر بن رہی ہے۔ تو لہٰذا اب ایک تو یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کو اس انداز سے کر لینا ہے کہ آپ کے دماغ میں وہ جو نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ امیج نہ بنا سکے، یعنی وہ تصویر جو آپ نے دیکھی ہے وہ آپ کے دماغ میں بنے نہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر دماغ میں وہ تصویر بنی ہے تو دماغ اور دل آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے دل کی کیفیت کو بھی ایسے کرنا ہے کہ دماغ میں اگر وہ تصویر، کیونکہ صاف ظاہر ہے آنکھ کھلی ہوئی ہے، وہ تصویر تو بن رہی ہے، لیکن اگلے جو چیز ہے جو پروسیسنگ اس کی ہے وہ دل کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہے۔ تو بھائی آپ نے دل کو بھی ایسے کر لینا ہے کہ جو اس ایفیکٹ کو نہ لے۔ اب یہ بات کہنے میں تو بہت آسان ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ اس کا مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آپ نے بعض اوقات جو شادی شدہ لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کی آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تھوڑی بات ہو جاتی ہے، تو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، محبت کرنے والا یہ رشتہ ہے، آپس میں پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر میاں کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو دیکھنا بند کر دیتا ہے۔ اس کے جذبات جو بیوی کے بارے میں ہوتے ہیں وہ کیفیات اس کے دل سے نکل جاتی ہیں، جب تک کہ بیوی نے سوری کر لیا، ان کی آپس میں بات چیت ہو گئی، معاملہ ریزالو ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ آپ تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہے، وہ کہے گا میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ سامنے تو بیٹھی ہیں، نظر تو آپ آ رہی ہیں، لیکن وہ کہتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اگنور کرنا ہے نا، یہ اصل میں ایک آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ جہاں نگاہیں نیچے کرنی ہیں وہاں آپ نے ان امیجز کو اگنور بھی کرنا ہے، جیسے کہ میاں بیوی محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ تک وہ ناراض ہوتے ہیں تو روٹھے پیا ان کے دل پہ بھی بیوی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی بھی اثر نہیں کر رہی ہوتی، حالانکہ وہ اس کا حسن بھی ہے، اس کے ناز و نخرے بھی ہیں، سب چیز ہے، وہ بہلانے کی کوشش بھی کر رہی ہے، میٹھے بول بھی بول رہی ہے، لیکن اس کے دل کو کلک نہیں کر رہی، وہ بات اس کے دل پہ اثر نہیں کر رہی۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی اس کا دل اس کی اس وقت جو ہے وہ دکھی ہے کہیں گے، اور اس کے ساتھ وہ جو ہے کوئی اب جو ہے آپ امید نہیں کریں گے۔ تو بیوی کو بھی بہت تکلیف ہوگی کہ میرے
خامد کا دل اور دماغ مجھ سے جو ہے وہ دور ہو گیا، ڈسکنیکٹڈ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح اگر مرد لوگ یہ پریکٹس کریں گے کہ جو ہے محرم کے سوا باقی تمام عورتیں ایسے ہیں اور ہم ان کے لیے روٹھے پیا ہیں، ہے جی، اور ہمارا ان سے کیا، وہ ہمارے لیے ہیں ہی نہیں، ہے جی۔ آپ سڑک پہ چلتے ہیں، بے شمار خوبصورت چیزیں ارد گرد نظر آتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور اچھی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ نہ وہ ہماری بلڈنگیں ہیں، نہ وہ گاڑیاں چاہے جتنی بھی خوبصورت ہوں، کیا ان کے ڈیزائن ہوں، ہمارے لیے نہیں بنی ہوئی، ہماری نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری گاڑی بہت اچھی، ہمارے لیے ہمارا گھر بہت اچھا، اور اسی طرح ہمارے گھر کے اندر رہنے والی ہماری بیوی ہمارے لیے کافی الحمدللہ ہماری ضرورت پوری کرتی ہے، اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے بہت کافی۔ تو یہ ایک آپ نے مشق کرنی ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو نامحرم سے کی سوچ سے اور دل کے جذبات سے نکال دینا ہے۔ تو یہ تو مردوں کے لیے نصیحت ہو گئی کہ انہوں نے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب عورتوں کے لیے بھی ہے کہ حکم، شریعت نے عورتوں کے لیے کہا کہ تم بھی اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھو، اپنے کپڑوں کو، لباس کو جو ہے لوز رکھو، تاکہ تمہارے جسم کی خوبصورتی جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کو نظر نہ آئے، ہے جی۔ اور جو ہے ایسی خوشبو بھی مت استعمال کرو جو پھیلتی ہو اور لوگ اٹریکٹ ہوتے ہوں، ایسے میٹھے بول بھی نہیں بولو کہ جس سے دوسرا آدمی جس کے اندر بیماری ہو اور وہ تمہارے سے کوئی امید لگا کے بیٹھ جائے، کیونکہ عورت تو کیونکہ سافٹلی بات کرنے کی عادی ہوتی ہے، وہ ہر ایک سے بھی سافٹ بات کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے سارے لوگ جو ہے میرے بھائی کی طرح ہیں۔ بھائی نہیں ہے، یہ نامحرم ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مرض ہو اور وہ جو ہے آپ کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، تو لہٰذا عورتیں جو ہیں مردوں سے ان کو جتنا علیحدہ ہو کے وہ رہیں گی اتنی حفاظت میں رہیں گی، یہی ان کی شرم و حیا ہے، یہی ان کی حفاظت ہے، اسی سے جو ہے مرد بھی ان سے ایڈوانٹیج نہیں لے سکیں گے اور جو ہے یہ محفوظ بھی رہیں گی۔ لہٰذا عورت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پروٹیکشن ٹیکنیک دی ہوئی ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں اسلام میں عورتوں کو قید کیا ہوا ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھیں، مردوں کو بھی تو جو ہے آنکھیں بند کرنے کا حکم دے کر قید کیا ہوا ہے کہ ہر ایرے غیرے کو مت دیکھو، سب تمہارے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے عورت کو بھی یہ کہا گیا، تو دونوں طرف ایک ہی جیسی بات ہے، کوئی مختلف بات نہیں ہے، لیکن بس جو ہے آج کل پروپیگنڈا اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ ہماری بہنیں اس بات کا اثر لے لیتی ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ واقعی جو ہے نا یہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ صرف تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے بلکہ یہ پابندی مردوں کے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بڑے جو ہے احتیاط کی زندگی گزارتے تھے اور خوبصورت ان کی زندگی تھی، انجوائے کرتے تھے۔ قبل از اسلام آپ دیکھیں عورت کی عزت ہی نہیں تھی، ہے جی، اور جو ہے اور عورت کا نہ کوئی وراثت تھی، نہ عزت تھی، نہ مرد اس کو اس طرح سے فیل کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے عورت کو ایسا مقام دیا اور جو ہے جو رہتی دنیا تک کوئی بھی اس سے بڑھ کر عورت کو عزت نہیں دے سکتا۔ جو عورت کو مقام عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور وہ بے مثال ہے۔ میں آپ کو ایک جو ہے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ امیر المومنین تھے، ایک عورت یمن سے مدینہ منورہ اکیلی آتی ہے، بغیر محرم کے آ جاتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک عورت اس طرح سے سفر کر کے آئی ہے۔ اب یہ مہینوں کا سفر تھا، دنوں کا بھی نہیں تھا، دن اس میں رات بھی آئی، کہیں ٹھہری بھی ہوگی۔ اچھا، نوجوان عورت تھی اور جو ہے اتنا لمبا سفر کر کے یہ وہاں سے آئی، محرم بھی پاس نہیں ہے۔ یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اس عورت کو جو ہے بلایا جائے تاکہ اس سے تفتیش کی جائے کہ اس نے یہ عمل کیوں کیا ہے کہ یہ بغیر محرم کے آئی۔ جب اس عورت کو بلایا گیا، اس نے اپنا کوئی عذر پیش کیا کہ میری مجبور تھی اور میں اس وجہ سے یہ سفر کر کے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اگلا سوال اس سے یہ پوچھا کہ اچھا تم آ تو گئی ہو، تم نے یہ سارا فاصلہ جو طے کیا اتنے
عرصہ تم سفر میں رہی، تم ویرانوں سے بھی گزری، شہروں سے بھی گزری ہوگی، دن بھی آئے رات بھی آئے، تم نے یمن سے یہاں تک جو ہے کیسے محسوس کیا؟ کہیں پر کوئی خطرہ تمہاری جان کا، تمہارے مال کا، کسی اعتبار سے تمہیں اپنی عزت کا کوئی خطرہ محسوس ہوا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک جیسے ایک فیملی رہتی ہے، نہ مجھے کہیں پر اپنے مال کا خطرہ محسوس ہوا اور نہ ہی کہیں پر مجھے اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا۔ میں نے یہ سارا وقت پوری حفاظت کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو یہ پروٹیکشن اویلیبل ہے؟ کسی ملک میں بھی آپ چلے جائیں، کیا یہ پروٹیکشن آج اویلیبل ہے کہ ایک عورت اکیلی چلتی ہے، دن رات گزارتی ہے، اور وہ اس کو محسوس ہو کہ میری طرف کسی نے بھی بری نگاہ سے نہیں دیکھا، کسی نے مجھے کوئی آواز نہیں کسی، کسی نے مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، کسی نے میرے ساتھ معاملے میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے جی؟ آپ کہیں گے ممکن نہیں ہے، مہینوں کا سفر کر کے کوئی جو ہے عورت آئے اور اس طریقے سے جو ہے وہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرے، تو یہ جو ہے سبحان اللہ دین اسلام نے یہ معاشرہ عطا کیا۔ اس میں مردوں کے اوپر بھی ذمہ واری آئی اور عورتوں کے اوپر بھی ذمہ واری آئی، دونوں نے مل کے اس کام کو کیا تو ایسا معاشرہ بنا۔ اگر دونوں محنت نہ کرتے اور صرف عورتوں پہ پابندیاں ہوتی، مردوں پہ پابندی نہ ہوتی، تو آپ خود سوچو، تو بھئی مرد تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کو دیکھتا۔ تو معلوم ہوا شریعت نے دونوں کے اوپر یہ پابندی لگائی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ پرسکون معاشرہ جو ہے پیدا ہوا۔ دین اسلام کا حسن ہے کہ انسان کے اندر سے شہوات کو اور جو ہے خواہشات کو اور شیطانیت کو نکال دیتا ہے۔ جب بھی ہم دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ خوبصورتی عطا فرما دیتے ہیں، بندے کے اندر جو برے خیالات اور جذبات کا طوفان اٹھتا ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے، انسان کی ناپاک نگاہیں جو ہیں پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس پر اب محنت کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کے یہ چیزیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور جو ہے آج کل نوجوان اکثر پریشان رہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بے پردگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بھی کہیں گے بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، کیونکہ واقعی بے پردگی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو لیکن اب آپ کو اس کے لیے خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے خیال نہیں کیا تو بھئی اس بے پردگی کا اثر ہوگا آپ کے اوپر، اور وہ خیال کیا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ پہلی بات ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر اس میں ہم عمل کریں گے اللہ کے حکم پر، اللہ ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ اور پھر جو وہ محرکات ہیں، وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بے پردگی کا چانس ہے، مثلا انٹرنیٹ ہے، آپ کا سیل فون ہے، آپ کا اکیلے کمرے میں بیٹھنا، آپ کا لاک کر کے کمرے میں بیٹھنا، یہ سب چیزیں آپ کو ایکسائٹ کرتی ہیں۔ شیطان جو ہے اس سے چانس لیتا ہے، اس کو اپرچونٹی مل جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ماچس کی تیلی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے سرے پر جو مسالہ لگا ہوا ہے اس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے۔ ہمارا نفس بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے اندر جو ہے آگ بھری ہوئی ہے، اگر اس کو تھوڑی سی بھی رگڑ لگے گی تو بس پھر جو ہے نا یہ جو ہے آگ لگ جائے گی اور یہ انسان کی شرافت کو جلا کے رکھ دے گی، اور انسان جو ہے سب کچھ برباد کر بیٹھے گا۔ تو لہٰذا جو ہے چانس ہی نہ دیں، کبھی اپنے اوپر ٹرسٹ نہ کریں۔ نوجوان جو ہے وہ اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ بھئی میں اس کو ہینڈل کر سکتا ہوں، آپ نہیں ہینڈل کر سکتے۔ اور اگر ہینڈل کر بھی سکتے ہیں تو بھئی آپ ٹو بی آن دا سیف سائڈ آپ وہ عمل کریں تاکہ آپ بچ جائیں۔ جہاں ہم دنیا کے اندر ٹو بی آن دا سیف سائڈ سب چیز کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی ٹو بی آن دا سیف سائڈ اعمال کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اور اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ یہ حیا جو ہے ایک بہت اہم اور قیمتی چیز ہے، اگر یہ اندر سے رخصت ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ شرم و حیا جس کی اہمیت کو اب ہم سمجھ چکے ہیں اور جان گئے ہیں کہ آج کے دور میں شرم و حیا کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے شائنس کے ساتھ، اس کو جو ہے برے الفاظ سے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کی میننگ جو ہے وہ ایک
بلکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں، وہ اس کو ڈپریشن سمجھتے ہیں اور احساس کمتری اس کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ شعبہ ایمان ہے اور یہ مسلمانوں کی خوبصورتی ہے اور اس کو جو ہے برے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اب یہ بات تو ہمیں کلیئر ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ شرم و حیا تھی، صحابہ میں بھی تھی، آپ کے اہل بیت کے اندر بھی شرم و حیا یہ خصوصیت تھی، پورے امت کے اندر شرم و حیا یہ ان کے کریکٹر کے اندر پایا جاتا تھا۔ اب جو ہے بات یہ ہے کہ ہمارے اندر شرم و حیا ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ کرنی چاہیے۔ ہمیں جو ہے جیسے آج کل یوں سمجھیں کہ بندہ بیمار ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، ہے نا، تو اسی طرح بندہ میں شرم اس کی ختم ہو گئی، حیا چلی گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب آدمی جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس بندے کی جو ہے لیب رزلٹ وغیرہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرواتا ہے، اس سے وہ پہچان جاتا ہے کہ واقعی اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ اسی طرح جو روحانیت کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جو بندہ ان کی صحبت میں جاتا ہے تو وہ پھر پہچان جاتے ہیں کہ اس کی نگاہوں میں جو ہے شرم و حیا ہے کہ نہیں ہے، اس کا سننا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا بولنا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس کا اسی طرح باقی جسم جو ہے اس میں جو ہے ہاتھ پاؤں، اس کا چلنا، شرمگاہ، سب چیز کو جو ہے اس کا استعمال صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو صاف ظاہر ہے اس میں حیا نہیں ہے۔ ہاں جی، جو حیا والا بندہ ہوتا ہے ان کی نگاہوں میں حیا نظر آتی ہے، وہ جب بھی کسی نامحرم کو دیکھتا ہے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے۔ اگر وہ کسی کی جو ہے لغو قسم کی بات سنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے توجہ کرتا ہے، اپنے مائنڈ کو وہاں سے ہٹاتا ہے کہ مجھے ایسی باتیں میں نہیں سننا چاہتا۔ اسی طرح سلپ آف ٹنگ سے بعض اوقات بندے جو ہے نا گندی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو بھئی وہ گندی گفتگو وہ جو ہے نہیں نکلتی ایسے بندے کے اندر جس کے اندر حیا ہوتی ہے۔ وہ ایسے نہیں کہ کسی کو دیکھا اور ٹھٹھے مارنے لگ گیا، ہنسنے لگ گیا، اس کو بھول ہی گیا کہ بھائی یہ نامحرم ہے، میں کیا بول رہا ہوں اس کے ساتھ، کیا مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے۔ تو جو حیا والا بندہ ہوگا وہ پہچان لے گا کہ اس بندے کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے اور یہ باطنی بیماری ہے جو اس میں موجود ہے۔ اب یہ باطنی بیماری جو ہے ہر عمر میں آج کل موجود ہے۔ نوجوان زیادہ بے قابو ہیں لیکن بوڑھے لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں، ہے جی۔ انسان کے اندر طاقت ہی نہیں رہی، لیکن اگر اس نے اپنی حیا والی جو ہے پریکٹس نہیں کی، محنت نہیں کی اپنے باطن کے اوپر، تو بھائی بڑھاپے میں بھی اس بندے کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی نگاہیں جو ہیں اس وقت بھی حریص ہوتی ہیں، ادھر ادھر اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پڑھا لکھا بندہ اور جاہل آدمی ہے جی، تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پڑھا لکھا اگر کوئی بے حیائی کی بات کرے گا تو چلاکی کے ساتھ کرے گا، جاہل آدمی ہو سکتا ہے وہ بے تکا بول دے گا، لیکن حالت دونوں کی ایک جیسی ہوگی۔ عورت میں بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے، مرد میں بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر بندہ خطرے میں ہے اور یہ روحانی بیماری ہے، تو لہٰذا روحانی طبیب کی ضرورت ہے اور وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اب دیکھو کہ ایک بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ واقعی میری آنکھ، میرے کان، میری زبان، میرے ہاتھ پاؤں، شرمگاہ جو ہے اور جو ہے میرا ستر، یہ سارا محفوظ نہیں ہے، تو اس کو محفوظ کرنا ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ بات آپ سب سے پہلے سوچیں کہ موت ایک حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اگر ہم یہ بات یقین سے اپنے دل میں بٹھانا شروع کر دیں کہ بھئی موت تو آنی ہے، تو انسان کے اندر حیا کی صفت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا۔ جیسے جو ہے فرمایا اس دنیا کے بارے میں، الدنیا سجن المومن، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب ایک بندہ اگر کال کوٹھڑی کے اندر بند ہے اور اس کو سزائے موت جو ہے اناؤنس ہو چکی ہے، جیسے ہماری موت کا لیے اللہ نے قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر بتا دیا کہ سب کو موت آئے گی، تو ہم اس دنیا کی کال کوٹھڑی میں ہیں،
جو ہے ٹیمپریریلی ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، اس دنیا میں مقید ہے ہم، لیکن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اب اگر یہ ہم اپنے اندر کیفیت پیدا کر لیں گے کہ بھی موت تو جو ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور موت یقینی چیز ہے، تو لہٰذا جو ہے انسان کے اندر حیا کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر دوسرے بندے حیا نہ کر رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کم از کم ہم تو کریں نا، کیونکہ جو ہے ہم دوسروں کے تو پابند نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو تو پابند کر سکتے ہیں۔ یہ جو پاک دامنی ہے سبحان اللہ، اس سے اللہ رب العزت جو ہے دنیا کی جو مصیبتیں ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں۔ آج کل کرونا وائرس کی مصیبت پینڈیمک ہو چکی ہے، کیونکہ بے حیائی بھی پینڈیمک ہو چکی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب تکلیف جو بھیجی ہے، مصیبت جو بھیجی ہے، وہ بھی پینڈیمک کر کے بھیجتی ہے، تاکہ انسان سبق حاصل کرے اور بے حیائی کی زندگی کو چھوڑ کر، کیونکہ دیکھیں جیسی بیماری ہوتی ہے نا، اس کی کاز بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو اب کاز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی پینڈیمک ہے۔ آج کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو بے حیائی والی بات نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی بیماریاں بھی بھیج رہا ہے تاکہ انسان سبق حاصل کرے۔ تو بھئی اب اگر ہم اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حیا والی صفت اختیار کریں۔ اسی طرح بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ کون سی ایسی اور چیزیں ہیں جو پینڈیمک ہیں، جو ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ اچھا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا کہ کچھ علاقے کے لوگ جو ہیں وہ خاص قسم کی کوئی گناہ میں شکار ہو جاتے تھے، جیسے کم تولنا ہے جی، رشوت ستانی ہے، یا فحاشی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسا کر رہے ہوتے تھے، اللہ رب العزت وہاں قحط بھیج دیتے تھے، قحط سالی ہو جاتی تھی کہ وہاں پر بارشیں بند ہو گئیں، فصلیں جو ہے انہوں نے خوراک دینا بند کر دیا، جانور مرنے لگ گئے، انسان بھی پریشان حالت ہو گیا۔ تو ایسی حالت میں لوگ نماز استسقاء پڑھتے تھے، باہر نکل آتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں بارش کو برسا دیتے تھے۔ تو بھئی جو اگر تو ایسی بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساری دنیا کے لوگوں کو جو ہے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ واقعی ہم یہ ایسے گناہ کر رہے ہیں جس میں ساری دنیا انوالو ہو چکی ہے۔ تو ہم کلیکٹیولی سب، اگر کم از کم ایمان والوں کو تو چاہیے اس بات کو سمجھیں کہ بھئی ہم توبہ کریں اور کچھ نہیں۔ تو بھئی جو اس وقت یہ بات کو سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس وقت وہ سچے دل سے جو ہے سچی توبہ کر لے کہ اللہ میں نے جو گناہ کیے آئندہ نیکی والی زندگی گزاروں گا۔ تو جب ہم ایسا کر لیں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کم از کم جو ہے قحط والی اور جو اپنی نعمتوں کی جو بندش ہے اس کو کھول دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی کو آسان کر دے۔ اور اسی طرح شرم و حیا کا تعلق جو ہے رزق کی پریشانی۔ اب رزق کا زیادہ ہونا کم ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے رزق مقرر کر دیا۔ بندے کے رزق میں برکت کا ہونا یہ مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ اس میں برکت ڈال دیجئے، اور یہ برکت جو ہے آتی ہے نیک اعمال کرنے سے اور یہ چلی جاتی ہے بد اعمالیاں کرنے سے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق کے اندر برکت آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرم و حیا والی اس صفت کو اپنے جو ہے پرسنالٹی کا حصہ بنا لیں۔ اچھا اگلی چیز ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ جو فخر ہونا چاہیے، کلمہ پڑھنے سے جو ہمیں لطف آنا چاہیے اور جو اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملنا چاہیے، ہم آج کل اس سے محروم ہیں۔ اکثر لوگ الا ماشاء اللہ جو ہے اس تعلق کو محسوس کر کے خوش ہوتے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ مقام معیت ہے، اور یہ بتائیں کہ ہمیں کتنا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ قرب کا جو کیفیت ہے، معیت کی کیفیت ہے، یہ ہمیں کتنی محسوس ہوتی ہے، یا ہم اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھتے ہیں، بے سہارا سمجھتے ہیں، جیسے ایک عام آدمی سمجھتا ہے، ایک ایمان والا بھی اسی طرح سمجھتا ہے، اور ایمان والے کو بھی اپنے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ تو بھئی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ باطنی بیماریاں ہیں، جس میں شرم و حیا آج کل ایک بہت اہم جو ہے
چیز ہے جو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ایمان کے اندر حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے تو پھر عبادت کا مزہ آنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہم کلامی کرتے ہیں وہ عبادت میں کرتے ہیں، ہے جی۔ نماز مومن کی معراج ہے، تو لہٰذا جو ہے سجدے کا سرور اور عبادت کی لذت ہے جی، اور قرآن مجید پڑھنے کا لطف، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاک نگاہوں کے ساتھ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگلی ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان آج کل دعائیں مانگتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یا اللہ پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنتے، اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی جب اللہ کا حکم تم نہیں مانو گے، جیسے ماں باپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور بیٹا اس پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر جب بیٹا باپ کو بلائے گا تو باپ بھی اس کو اگنور کرتا ہے کہ جب میں تمہیں سمجھاتا ہوں کوئی بات تم نصیحت ہی نہیں لیتے، تو اب تم مجھے ابو کہہ کے کوئی فرمائش کرتے ہو تو میں تمہاری فرمائش کیسے پوری کروں، تم میرا دل دکھاتے ہو۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں یقین جانیں ہم اللہ کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو جو ہے ہم جو ہے گناہ کر کے ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ چیز کرتے ہیں تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی، ہماری حاجتیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو لہٰذا ہمارے کام اٹکے رہتے ہیں اس وجہ سے۔ اس لیے جو ہے یہ جو بے شرمی والی بات ہے، جس کا انتہا جو ہے انسان جو ہے بڑے گناہ کبیرہ جیسے زنا ہے، اس جیسے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اتنی احتیاط کرو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ اور جو اس گناہ کے قریب لے جانے والے راستے ہیں یا وہ محرکات ہیں، جیسے جو ہے دیکھنا، سننا، بولنا، ہے جی، یہ سارے جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ ان کے اوپر اگر تم چیک اینڈ بیلنس کر دو گے تو آپ جو ہے زنا کے قریب ہی نہیں جا سکو گے، اور جو ہے اس طریقے سے ایک آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ یہ بے احتیاطی کرتا رہتا ہے، پھر اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر کی برکت جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، یعنی اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اب عمر کم ہونے کے دو طریقے، ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی بیماریاں ایسی لگیں اور اس کی وجہ سے اس کی جلدی موت واقع ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جلدی موت واقع نہیں ہوئی اور اس کی لمبی عمر ہے، لیکن بیماریوں کا عرصہ اتنا زیادہ تھا، تکلیف اور پریشانیوں کا عرصہ اتنا تھا کہ زندگی کا لطف اور مزہ اس کے پاس نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اب ہم کہیں گے اس کی زندگی کے اندر جو ہے یہ جو ہے عمر کی برکت چلی گئی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو ہے اس چیز کے لیے ہمیں اتنی بہترین جسم عطا فرمایا۔ آنکھ کا جو ہے پلک جھپکنا مثال ہے، اللہ نے ایسی آنکھیں دی ہیں جو پلک جھپکنے سے آپ بند کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو بھئی خود بخود جو ہے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر صحابہ کی زندگی کو غور کریں کہ ان کی زندگی کیسی تھی تو اس سے بھی ہمیں سبق حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ شرم و حیا کیسے ان کے اندر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارے میں کہا کہ وہ ان کے اندر حیا اس درجہ کی تھی کہ فرشتے بھی ان کی وجہ سے حیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تفصیلات پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، اور قرآن مجید کے اندر جو ہے جو حیا کرنے والے جیسے بی بی مریم ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے اللہ نے بتایا کہ جن یہ شرم و حیا والے لوگ تھے، اور اللہ نے ان کو کیسی پروٹیکشنز دیں، کیسے ان کو اللہ نے حفاظت عطا فرمائی، ایک معصوم بچوں سے ان کی گواہیاں دلوائیں۔ تو یہ واقعات جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی شوق پیدا ہوگا، ہماری زندگی میں بھی حیا آئے گی۔ اللہ تعالی ہمارا کہنا سننا سب قبول فرمائے، اور جو ہے ہماری زندگی کو حیادار بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔